آپ کو معلوم ہے کہ آج سفر المظفر 20 تاریخ ہے اور حضور داتا صاحب کا 982واں عرس ہے اور عرس مبارک کا آج آخری دن ہے۔ جتنی زندگی آپ نے گزاری اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ہی گزاری۔ ایک ایسی ہستی جس کا خانوادہ دیکھا جائے تو وہ مولا علی کے بچوں میں سے ہیں۔ ہند کی سرزمین پر ان کو حکم ہوتا ہے کہ وہاں جاؤ، کفر و شرک کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہند اللہ کے دین کے نور سے روشن اور منور کر دو۔ غزنی آپ کا علاقہ ہے، غزنوی ہیں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ افغانستان کے اندر ایک علاقہ ہے اور محلے کا نام ہے حجویر، اس لیے کہ آپ کو حجویری بھی کہا جاتا ہے، غزنی حجویری۔ وہاں سے حضور داتا صاحب تشریف لاتے ہیں۔ یہاں دریائے راوی اس وقت جس جگہ آپ کا مزار مبارک ہے اس جگہ سے گزرتا تھا۔ ایک زمانے میں اس کا بڑا پھیلاؤ تھا اور دریائے راوی کا ایک نام تھا۔ تو داتا صاحب نے اس کے کنارے پہ آ کے ڈیرا لگایا۔ مقصد اور کوئی نہیں ہے صاحب۔ آج کے زمانے میں اگر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ فقیری کا جبہ پہن کے لوگوں کو لوٹتے ہیں، وہ فقیری کا جبہ پہن کے لوگوں سے مال بٹورتے ہیں، ان کے دل کے اندر دنیا کی حرص ہے، دنیا کا لالچ ہے۔ تو یہ دیکھتے ہوئے ہمارے دل میں قطعاً اس بات کا خیال نہیں آنا چاہیے کہ خدا نخواستہ یہ کوئی شروع سے یہ کام چلتا آ رہا ہے، یہ تیرے میرے زمانے کی بات ہے۔ ورنہ اس زمانے میں جب حضور داتا صاحب یہاں تشریف لائے تھے تو نہ تو مریدوں کی لمبی لائنیں تھیں، نہ ہی بہترین سواریوں کی بھرمار تھی اور نہ ہی روپے پیسے کی ریل پیل تھی۔ یہ ہندوستان کی سرزمین ایک مسلمان داعی کے لیے پھولوں کی سیج نہیں تھی، بلکہ یہ کانٹوں کا ایک بازار تھا جہاں حضور داتا صاحب نے آ کے ڈیرا لگایا۔ اور یہاں کیا کیا دکھ اٹھائے داتا صاحب نے، خود اپنی کشف المحجوب کے اندر آپ نے لکھا ہے۔ فرمایا یہ میرے خدا کو چھوڑ کے ہزاروں خدا بنانے والے ان بت پرستوں نے مجھے اتنا ستایا، میری دعوت اور تبلیغ کے اوپر عمل کرنے کی بجائے انہوں نے مجھے مارا، اور اتنا مارتے تھے کہ 7 مرتبہ تک داتا صاحب لکھتے ہیں مجھے یاد ہے کہ مجھے یہ سمجھ کے کہ اب یہ فوت ہو گیا، یہ سمجھ کے وہ مجھے چھوڑ کے چلے جاتے، میری سانس دوبارہ چل پڑتی، اللہ مجھے زندگی دیتا، میں پھر احد کی صدائیں بلند کر زندگی اسی میں گزار دی۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اگر کسی نے جاننا ہے، کسی نے پڑھنا ہے، تو سب سے پہلے وہ قرآن پڑھے، پھر حدیث پڑھے۔ ہاں، قرآن اور حدیث سے باہر اگر کسی شخص کی زندگی ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے۔ اور پھر وہ قرآن اور حدیث سے سبق حاصل کر کے داتا صاحب کی کشف المحجوب کو پڑھے۔ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص کو مرشد نہ ملتا ہو تو وہ داتا صاحب کی کشف المحجوب کو پڑھتا رہے، اس کے مرشد کی کمی پوری ہو جائے۔ مرشد رشد دینے والا، ہدایت دینے والا، شوبدہ بازی دکھانے والا نہیں، کرامتیں دکھانے والا نہیں۔ مرشد ہوتا ہے جو ہدایت دینے والا ہوتا ہے، اس کو مرشد کہا جاتا ہے۔ جو آپ کو راستہ دکھانے والا ہوتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلنا سکھانے والا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مرشد۔ فرمایا یہ کشف المحجوب بندے کے لیے مرشد کا کام کرتی۔